YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہو۔ اور دوسری بات، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی عجیب و غریب لکیر دیکھیں یا اپنے کسی دوست، عزیز، بھائی، بہن کے ہاتھ میں اگر کوئی ایسی لکیر دیکھیں تو مجھے ضرور بتائیں کہ لکیر ایسی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ اس کا مطلب جو نا پہلے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، پہلی فرصت میں۔ اور اس سوال کا آپ سے پیسہ کسی قسم کا نہیں لیا جائے گا۔ جیسے ہم ایک سوال کا جواب مفت دیتے ہیں نا، تو اسی طرح سے اس کے بھی ایک سوال کا جواب ہم مفت دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے میری سمجھ میں آ جائے اور میں کوئی بات آپ کو بتا دوں تو وہ اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو اور بہتری ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، مقصد یہ ہے۔ پیارے دوستو، بہت سے ٹاپک پہ ہم نے بات کی اور طرح طرح کے ٹاپک پہ بات کرتے رہتے ہیں آئے دن، اور یہ کسی نہ کسی دوست، کسی نہ کسی بہن، کسی نہ کسی بچی کا آئیڈیا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتی ہیں تو ہم اس پر کام کرتے ہیں۔ اب ایک بہن نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے سب نے لا علاج کر دیا، میری شادی کو 4 سال ہو گئے، شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، کہیں جاتی ہوں، کسی کے علاج کرواتی ہوں تو وہ کہتے نہیں آپ ٹھیک ہیں، اولاد ہوگی۔ اب اولاد ہوگی تو کب ہوگی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جو لکیریں آپ نے ہمیں بھیجی ہیں، جو ہاتھ آپ نے ہمیں بھیجا ہے، وہ ہاتھ کس طرح کا ہے؟ اگر کسی بھی ہاتھ پہ اس طرح کی اگر لکیر موجود ہو یا اس طرح کا نشان موجود ہو تو ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اولاد ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہوگا یا کسی اچھے وقت کی دعا ہوگی جو قبول ہوئی ہوگی، اس کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو کچھ کرنے والا ہے میرا اللہ۔ میرا اللہ سب کچھ کرتا ہے اور میرے اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم جتنی لکیریں بنا لیں، جتنی لکیریں مٹا دیں، جو کریں، اللہ جو کرے گا ہوگا وہی۔ چاہے زمین کو ہم ادھیڑ دیں، آسمان کو ادھیڑ دیں، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ تو پیارے دوستوں، میں وہ لکیر بنا کے بتاتا ہوں، اگر یہ لکیر کسی عورت کے ہاتھ میں ہے، کسی مرد کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ ہاں، کسی کی دعا سے اگر اولاد ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا کوئی اور معجزہ ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لکیریں کیسی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، میں نے بنائی ہے لائف لائن، یعنی زندگی کی لکیر۔ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ ہماری بہنیں کہتی ہیں تھوڑا انگلش میں بتایا کریں، آپ اردو میں بولتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کون سی لکیر کا نام لے رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا اردو انگلش دونوں میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے برین لائن، یعنی کہ دماغ کی لکیر۔ برین لائن یعنی کہ دماغ کی لکیر۔ اور اس کے بعد ہے ہارٹ لائن، یعنی کہ دل کی لکیر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لک لائن، یعنی کہ قسمت کی لکیر۔ ٹھیک ہے، اور اس کے پاس سے ایک یہ سمجھ رہے چل رہی ہے صحت کی لکیر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کوئی لکیر آتی ہے، زندگی کی لکیر کے اندر سے کوئی لکیر آتی ہے، وہ زندگی کی لکیر کو بھی کاٹ دیتی ہے اور لک لائن کو بھی کاٹتی ہے، اور صحت کی لکیر پر آ کر ایک کراس بنا دیتی، اسٹار بنا دیتی، اس طرح کا جس طرح میں نے بنایا ہے، اس طرح کا اسٹار بنا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں اولاد ہونے کے چانس نہیں ہیں۔ باقی اگر اولاد ہو جائے تو یہ میرے اللہ کو حکم ہوگا اور اللہ کو منظور ہوگا۔ بہرحال ہاتھ کے علم کے حساب سے ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ باقی دیگر تمام معاملات چلتے رہیں گے، جیسے مخصوص ایام ہیں وہ بھی آتے رہیں گے، صحت بھی اچھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اولاد والا سلسلہ نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیں، نوٹ کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں خدا نخواستہ ایسا ہے تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھکو اور وہاں دعا مانگو، اللہ سے مانگو، تو اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو اولاد دے گا۔ بہرحال اس علم کے حساب سے ایسے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی۔
نوشین نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، تو کیا میری 3 شادیاں ہوں گی؟ بیٹا دیکھیں، بار بار ہر پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاتھ میں اگر 4 لکیریں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 شادیاں ہوں گی۔ ہاتھ میں اگر 3 لکیریں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 3 شادیاں ہوں گی۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی پہلی شادی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دوسری شادی کا چانس موجود ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ہاتھوں میں یہ چانس نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ چانس ہوتا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں چانس ہے، ضروری نہیں کہ 3 ہی شادیاں ہوں۔ مصطفیٰ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میری زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پریشانی والی بات یا کوئی ایسی تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو بتائیں، وہ کریں۔ دیکھیں، زندگی کی لکیر کا ٹوٹنے سے مراد یہ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت، تو اس کے لیے وقت سے پہلے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے یا یہ چیز ہوگی، تو صدقہ دے دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ صدقہ دے دیں حسب توفیق، یہ نہیں کہ آپ جو نا کالی بھینس لے آئیں یا کالا کوئی بڑا بکرا لے آئیں، جیسا کہ نہیں، اپنی حیثیت کے حساب سے یعنی آپ صدقہ دے دیں، انشاءاللہ العزیز یہ ٹل جائے گا۔ ارسلان نے سوال کیا فارم چوک سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے، کیونکہ موجودہ وقت بہت زیادہ سخت اور مشکل گزر رہا ہے۔ پیارے دوست، جیسا کہ ابھی کچھ ہی دنوں بعد نئے سال کا آغاز ہونا ہے، تو نئے سال کے تیسرے ماہ سے انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے اور آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت اچھے اور بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس کو پابندی سے ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ کے حکم سے سب پریشانیاں اور مشکلیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ خان نے سوال کیا دبئی سے کہ میری 2 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں اور موجودہ وقت میں جو تیسری شادی ہے یہ بھی صحیح طرح سے نہیں چل رہی، تو یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ شادی ختم ہو جائے گی یا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو یہ شادی دیرپا اور مضبوط نظر نہیں آتی اور نہ ہی چلتی نظر آتی۔ ہاں، اگر آپ لوگ اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنا مزاج، اپنی عادت کو بدل لیں تو اللہ کرے گا کہ کامیاب ہو جائے گی، ورنہ کامیابی کے آثار بہت کم ہیں۔ بلقیس نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے ٹائم کے حساب سے جتنی لیٹ ہے، اور یہ سمجھیں کہ 2024 کے آخر یا 2025 کے آغاز میں ہونے کی امید ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گی۔ عامر محمود نے سوال کیا لاہور سے کہ میری ایک شادی ختم ہو چکی ہے، یہ بتائیں کہ دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دوسری شادی آپ کی جو ہے 2025 اور 26 میں ہوگی اور انشاءاللہ العزیز یہ شادی بہتر ہوگی اور یہ اچھی چلے گی اور حالات میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ عدنان خان نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ عدنان خان صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہاتھ ہے۔ وقتی طور پر جو موجودہ وقت میں پریشانی یا مشکلات کا جو شکار ہیں، انشاءاللہ العزیز نئے سال کے آتے ہی ان مشکلوں اور پریشانیوں سے باہر نکل جائیں گے اور اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ رضا نے سوال کیا ملتان سے کہ میں کچھ بھی کھاتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یہ بتائیں کہ صحت کب میری اچھی ہوگی؟ پیارے دوست، آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے معدے کا علاج کروائیں کوئی دیسی طریقے سے یا انگلش طریقے سے، تاکہ جو نا معدہ آپ کا ٹھیک ہو۔ معدہ ٹھیک ہوگا تو پیٹ کا درد وغیرہ یہ وہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ شہناز نے سوال کیا کنزری سے کہ میں نے ایک جانور خریدا تھا کاروبار کی نیت سے، وہ جانور مر گیا، اس کے بعد میری جو نوکری تھی یا جہاں میں جاب کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں جو بھی کام کرتی ہوں اس میں ناکام ہوتی ہوں، اس کی وجہ کیا؟ اور بہت زیادہ پریشانیوں میں آئی ہوئی ہوں۔ دیکھیں جی، وجہ تو کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف معاملہ یہ ہے کہ آپ جب قدم اٹھایا نا تو وہ آپ کے ستارے کے حساب سے، علم جفر کے حساب سے وہ صحیح نہیں تھا۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو نئے سال کا آغاز ہوگا اس کے 5ویں مہینے سے آپ کام یا کاروبار کا آغاز کریں، اللہ بہت رحم کرے گا اور انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی اور کام بھی چلے گا، پیسہ بھی آئے گا، کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ثنا عتیق نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بدلیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ کامیابی کی آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں۔ اللہ کے فضل سے اتنی کامیابی ہوگی کہ جو آپ کے خاندان برادری میں اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ جو ہے
اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور یہ چھوڑیں نہیں، روز کی 2 سے 3 تسبیحاں پابندی سے پڑھتی رہا کریں۔ چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھتی سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی اور معاملات بہتر ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔